ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے وضو کے مسائل کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ وضو کا جو حکم ہے وہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کا، یعنی کہ اے ایمان والو جب کبھی تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرنا ہے؟ فغسلوا، دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی مرافقی، کہنیوں تک، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر دھو لو کہاں تک؟ الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، تو ٹخنا جو ہے وہ پیر کا ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کعبین کہا جاتا ہے۔ تو پیر کہاں تک دھونا ہے؟ الی الکعبین، یعنی کہ ٹخنوں تک۔ تو یہ قرآن وضو کا جو حکم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو فرائض ہیں وضو کے چاروں چیزیں اس میں بیان ہو گئی، ایک چہرے کا دھونا، دوسرا ہاتھوں کا دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پیروں کا دھونا۔ اور حدیث سے بھی ثابت ہے الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ جیسا تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، ویسے ہی نماز میں داخل ہونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ تو یعنی کہ وضو کے احکام جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور وضو کی فضیلت میں بہت سارے احادیث ہیں، ہم انشاءاللہ یہاں پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ دوسری حدیث میں آیا، فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے وضو کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء یعنی منہ، ہاتھ، پیر چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثیر مجموعے میں آپ کیسے پہچان لیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ایک پہچان ہوگی، وہ یہ کہ وضو کی وجہ سے ان کے منہ، ہاتھ، پیر چمکدار ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے باوضو رہنے والا آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص وضو پر مداومت مطلب ہمیشہ وضو میں رہے وہ شہید مرے گا انشاءاللہ۔ وضو کی صفات مطلب وضو کب فرض ہوتا ہے، وضو کب واجب ہوتا ہے، وضو کب سنت ہوتا ہے، اور وضو کب مستحب ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ وضو کب فرض ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو فرض ہوتا ہے، بغیر وضو کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ نماز چاہے کوئی بھی ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، یہ تمام نمازوں میں وضو فرض ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں بھی وضو فرض ہے، یعنی کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت تو وضو سے ہی کرنا ہے، لیکن جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے والی آیت آ گئی تو ہم نے ارادہ کیا کہ بعد میں سجدہ کر لوں گا، ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا۔ تو جب کبھی ہم ارادہ کر رہے ہیں تو اس وقت ہم کو وضو سے ہونا ضروری ہے، یعنی سجدے تلاوت کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، اور قرآن شریف کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مت چھوئیں مگر پاک لوگ، یعنی کہ وضو سے ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر قرآن شریف غلاف میں ہو، لپٹی ہوئی ہو کسی چیز میں تو چھو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو قرآن کو چھوا جائے۔ اور وضو واجب کب ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے، یعنی فرض کی اہمیت کے برابر ہے، یعنی بے وضو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اگر دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وضو کریں اور وہاں جہاں تک طواف کر چکے ہیں وہاں سے شروع کریں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ 3 طواف سے کم کرے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا تو بہتر یہ ہے کہ پورے 7 طواف شروع سے کریں، لیکن اگر 4 یا 4 سے زائد کر لیے
اور وضو ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ وضو کر کے جہاں سے بھی آپ کا وضو ٹوٹا تھا وہاں سے پھر طواف شروع کریں. تو بہرحال خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھی وضو واجب ہے. اور وضو سنت کب ہوتا ہے؟ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہ سنت ہے. اور وضو مستحب کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ کر لینا بہتر ہے. کر لینا بہتر ہے، نہ یہ سنت، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے. کب ہے یہ؟ اذان اور اقامت کے لیے. مطلب بے وضو اذان بھی دے سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان سے پہلے اور اقامت سے پہلے وضو کر لیا جائے. خطبہ پڑھتے وقت، دین کی کتابیں چھوتے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور کی زیارت کے وقت، میت کو غسل دینے کے بعد. اگر کوئی میت کو غسل دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ غسل دینے کے بعد وضو کر لے. حیض یا نفاس والی عورتوں کو ہر نماز کے وقت. حیض و نفاس کے لیے تو غسل فرض ہے لیکن مستحب ہے، مطلب اچھا کام ہے کہ کیونکہ نماز تو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ حیض و مطلب ناپاکی کی حالت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی عورتیں بھی نماز کے وقت وضو کر لیں. غسل کی حاجت والے کھانے پینے کے لیے، یعنی کہ اپنے کو غسل کی حاجت ہے تو ابھی غسل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کھانا کھا لینا ہے، تو بہتر یہ کہ اس ٹائم پہ وضو کر لیں. جماع سے قبل، یعنی مطلب صحبت زوجہ سے صحبت کرنے سے پہلے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، یعنی کہ اور اس کے بعد مخصوص وضو مخصوص کو چھونے کے بعد، یعنی کہ شرمگاہ کو چھونے کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے. اپنے بیوی کے جسم کو چھونے کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی جھوٹ غیبت وغیرہ کر دی اور معلوم ہوا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے غیبت کی، تو اس کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے. خیخہ لگانے کے بعد، یعنی کہ اگر زور زور سے ہنس رہے ہیں کسی وجہ سے تو اس کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے. سونے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے. سو کر اٹھنے کے بعد بھی وضو کر لینا بہتر ہے. یعنی کہ آپ سو کے اٹھے، ابھی آپ نماز کی حاجت نہیں ہے، اب آپ کو کھانا وغیرہ کھانا ہے یا کوئی اور کام ہے گھر کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد بھی وضو کر لیں. ہر نماز کے لیے اگرچہ وضو موجود ہو، یعنی ہر نماز کے لیے فریش وضو کر لینا بہتر ہے اگرچہ وضو موجود ہے. یہ مستحبات ہیں، یعنی کہ کر لینا بہتر ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. وضو ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کہ وضو تمام اعضاء پر پانی کا پہنچ جانا. اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ مطلب پانی کا پہنچنا ضروری ہے. وہ جتنے بھی اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر کا مسا، ان جگہوں پہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے. تو ہم جو کرتے ہیں وضو کہ چہرے پہ سب پانی ڈال کے اس کو مل کے اس کو کچا کرتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا، کیونکہ قرآن میں جو حکم ہے فغسلوا، دھونے کا حکم ہے، اور جہاں پر سر کے مسے کا احکام ہے وہاں پر ہے ومسحوا، یعنی کہ سر کا مسا کرنا ہے، یعنی کہ کچے ہاتھوں سے اس کو پھرانا ہے ہاتھ. لیکن جب چہرے کا، ہاتھ کا اور پیر کی بات آئی تو کیا کہا گیا قرآن میں؟ فغسلوا، دھو لو اسے. تو دھونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہاں تک پانی پہنچانا، پانی بہانا. تو اگر ہم چہرے پہ پانی ڈال کے ایسا رگڑ رہے ہیں تو وہ مسا ہو گیا ہو. تو فقہ فرماتے ہیں کہ پانی کو اس طریقے سے بہایا جائے، پانی ہاتھ میں لے کے جہاں سے پیشانی سے لے کے ٹھوڑی تک بہانا ہے تو پانی لے کے بہایا جائے تاکہ فغسلوا جو حکم ہوا ہے قرآن میں وہ پورا ہو سکے. پانی بہنا ہے، پانی کو مل کے چہرے کو کچا نہیں کرنا ہے، پانی کو بہانا ہے تاکہ پورا حصہ یہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک پانی بہا جائے. تو وضو کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ پانی کو اچھی طریقے سے چہرے کو، ہاتھوں کو اور پیر کو دھونا ہے. اور جن حالاتوں میں وضو جاتا رہتا ہے یا جو چیز وضو کو توڑتی ہے، ان کا حالت وضو میں نہ ہونا، یعنی کہ وضو کرتے وقت ہنسنا کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اچھا وضو کرنا ہے، کامل وضو کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا داری کی باتیں نہیں کرنا ہے اور ہنسی مذاق وضو کے دوران نہیں کرنا ہے. وضو کا مسنون اور مستحب طریقہ. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی برتن میں پانی لے کر اونچے مقام پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں. وضو کی نیت کر بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھیں اور داہنے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں پونچوں تک 3 دفعہ دھوئیں. یہ سنت ہے. پھر داہنے چلو میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کریں. کلی سے مراد غرغرہ بھی ہے، یعنی کہ حلق تک پانی پہنچنا، اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو. کلی اس طرح کریں کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، بشرط یہ کہ روزے دار نہ ہو. کلی کرتے وقت مسواک کریں. اگر مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی ہی سے دانت مل لیں. اس کے بعد پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچا کر بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کریں. ہر دفعہ ناک چھڑکتا جائے. پھر 3 ہی دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تمام منہ
طول میں شروع پیشانی سے ٹھڈی کے نیچے تک، اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس طرح دھوئیں کہ کوئی جگہ بال برابر خشک نہ رہ پائے۔ اگر داڑھی ہو تو خلال کر لیں، یعنی کہ اس طرح سے انگلیاں ڈال کے اگر داڑھی ہو، طویل داڑھی ہے تو خلال کرنا۔ پھر 3 دفعہ ہاتھ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں تک دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کریں، یعنی کہ اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو اس طریقے سے لے کے جانا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر تمام سر، کانوں، گردن کا مسح ایک دفعہ کریں، یعنی کہ پہلے سے ہاتھ اگر تر ہے تو اسی سے مسح کر سکتے ہیں، لیکن نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں کو اس طریقے سے جھٹکنا نہیں ہے، صرف پانی کو اس طریقے سے چھوڑنا ہے اور 3 انگلیوں سے سر کا مسح کرنا۔ اگر ہاتھ پہلے سے تر ہیں دوسرے اعضاء دھونے کی وجہ سے تو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لینے کے بعد اس طریقے سے جھٹکتے ہیں، جھٹکنا نہیں، پانی کو چھوڑ دینا ہے، یہ 3 انگلیوں سے اس طریقے سے سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ مل کر دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، لیکن دونوں پاؤں بائیں ہاتھ سے ہی دھوئیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے پاؤں کو نہ رگڑیں بلکہ دونوں پاؤں دھونے کے لیے بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کریں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کریں، مطلب انگلیوں تک انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا ہے۔ بس وضو ہو چکا۔ ختم وضو کے ساتھ ہی آسمان کی طرف منہ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نیز سورہ انا انزلنا بھی پڑھنا بہتر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اثناء وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت خاص دعائیں اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وضو کے وقت اس کا لحاظ رکھیں کہ ایک وضو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے وضو دھونے لگ جائیں۔ نیز اعضائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہ پہنچ سکے، مثلا موم یا چربی یا انگلی میں تنگ انگوٹھی وغیرہ ہو، تو اس کو دور کر دیں یا انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دے کر اندرونی سطح پر جسم پر پانی پہنچائے، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ اس محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دینا چاہوں گا الحاج فیصل واحدی صاحب کو کہ وہ آئے اور مذاکرہ سیریز کو آگے بڑھائیں۔